اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اردو سٹوری چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج کی ہماری کہانی ہے سونے کا پر۔ ایک ملک میں ایک خوشحال بادشاہ رہتا تھا۔ اسے نادر اور نایاب چیزیں اکٹھی کرنے کا بے حد شوق تھا۔ اس کے پاس کئی ایسی چیزیں تھیں جن کا ذکر قصے کہانیوں میں تھا۔ انہی میں سے ایک سیب کا درخت بھی تھا۔ اس درخت پر سونے کے سیب لگتے تھے۔ بادشاہ اپنی چیزوں کی خوب حفاظت کیا کرتا تھا۔ ایک دن اسے اطلاع ملی کہ درخت سے روز ایک سونے کا سیب غائب ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر بادشاہ نے پہرا کھڑا کیا، مگر چوری کا سلسلہ نہ رکا اور نہ ہی چور پکڑا گیا۔ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ خود جا کر سیب کے درخت کی نگرانی کرے۔ شہزادہ ساری رات درخت پر پہرا دیتا رہا۔ طلوع سحر کے وقت اسے درخت پر پھڑپھڑاہٹ کی آواز نے چونکا دیا۔ اس نے دیکھا ایک سنہری پرندہ درخت پر بیٹھا دھڑا دھڑ سیب کھا رہا تھا۔ شہزادہ چپکے سے درخت پر چڑھا اور اس نے سنہری پرندے کو پکڑنے کی کوشش کی۔ پرندے کو احساس ہو گیا تھا کہ کوئی اس کی طرف بڑھ رہا ہے، تو وہ فوراً ہی اڑ گیا۔ شہزادے نے چست لگا کر اسے پکڑنا چاہا، مگر اس کے ہاتھ میں ایک پر ہی آیا۔ پرندہ رفو چکر ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ شہزادے نے صبح دربار میں پہنچ کر سونے کے سیبوں کے چور کی داستان سنائی۔ بادشاہ کو یقین ہی نہیں آیا کہ کوئی سونے کے سیب بھی کھا سکتا ہے۔ جب شہزادے نے سنہرا پر نکال کر بادشاہ کی خدمت میں پیش کیا تو وہ دنگ رہ گیا، کیونکہ وہ پر بھی سونے کا ہی بنا ہوا تھا۔ بادشاہ نے ایسے کسی پرندے کے بارے میں کبھی نہیں سنا تھا، تو اس کے دل میں اشتیاق پیدا ہوا کہ سونے کا پرندہ اس کے پاس ضرور ہونا چاہیے۔ اس نے فوراً ہی شہزادے کو حکم دیا کہ وہ سونے کے پرندے کی تلاش میں جائے اور اسے پکڑ کر ہمارے حضور پیش کرے۔ شہزادہ سن کر سناٹے میں آ گیا۔ وہ مجبوری کے عالم میں محل سے نکلا اور نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہ ہر قصبے اور گاؤں میں ٹھہرتا اور لوگوں سے سونے کے پرندے کے متعلق دریافت کرتا۔ لوگ اس کی باتیں سن کر خوب ہنسی اڑاتے۔ کئی مہینے یوں ہی گزر گئے اور ایک دن اس کی ملاقات ایک بوڑھے شکاری سے ہوئی، جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کوہکاف سے ہو کر آیا ہے۔ شہزادے نے جب اپنا مسئلہ اس کے سامنے بیان کیا تو اس نے پہلے تو بغور شہزادے کو دیکھا اور پھر بولا، کیا تمہیں یقین ہے کہ ایسا کوئی پرندہ حقیقت میں ہے؟ شہزادے نے اسے سونے کے پر کے بارے میں بتایا تو شکاری حیران رہ گیا۔ اس نے دھیمے لہجے میں کہا، میں تو سمجھتا تھا کہ شاید میں ہی وہ تنہا شخص ہوں جس نے اسے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ بحر کیف میں وہ سونے کے بڑے پہاڑ پر رہتا ہے، جو مشرق میں بلد پہاڑوں کے بیچ میں واقع ہے۔ اگر تم نے ہمت باندھے رکھی تو یقیناً اس تک پہنچ جاؤ گے۔ وہاں ایک خوبصورت محل بھی ہے، مگر اس میں داخل ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں نے کافی کوشش کی تھی کہ اندر جا کر دیکھوں، مگر میں ناکام ہو کر لوٹا۔ شہزادے نے اس کا شکریہ ادا کیا اور راستہ اچھی طرح سمجھ کر روانہ ہو گیا۔ کئی ہفتوں کی مسافت کے بعد وہ مشرق کے پہاڑی سلسلے میں جا پہنچا۔ بلند و بالا پہاڑوں کے بیچ میں سونے کے پہاڑ کو تلاش کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ شہزادے نے ہمت نہ ہاری اور مسلسل سفر کرتا رہا۔
بالآخر وہ کامیابی کو چھونے میں کامیاب ہو گیا۔ سونے کا پہاڑ سورج کی کرنوں سے دمک رہا تھا۔ اس کی طرف صحیح سے دیکھا بھی نہیں جا رہا تھا۔ شہزادے نے شکاری کی ہدایت کے مطابق آنکھوں پر سفید پٹی باندھی اور تیز تیز چمکتی روشنی میں پہاڑ پر چڑھنے لگا۔ کئی دن وہ پہاڑ پر چڑھتا رہا۔ ایک دن وہ اس محل کے پاس پہنچنے میں کامیاب ہو گیا، جس کی بڑی چھت پر وہ سنہری پرندہ پروں میں سر دبائے آرام کر رہا تھا۔ شہزادے نے محل کے ہر رخ سے راستہ تلاش کرنے کی کوشش کی، مگر واقعی اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں تھا۔ محل کو چاروں طرف سے بلند و بالا فصیل نے گھیر رکھا تھا۔ شہزادہ کئی ہفتوں تک وہیں ٹھہرا رہا۔ وہ اس دوران جنگلی بوٹیاں کھا کھا کر گزارا کر رہا تھا۔ اس کا مقصد تو پرندے کو زندہ پکڑنا تھا۔ سونے کے محل میں جانے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ وہ پرندے کے شب و روز کا جائزہ لیتا رہا۔ پھر ایک دن اسے ایک ایسا مقام مل گیا جہاں سے پرندہ قدرے نیچے ہو کر گزرتا ہے۔ شہزادے نے سارا دن وہاں جھاڑیاں ڈالنا شروع کر دیں۔ جب شام کو پرندہ وہاں سے گزرا تو اسے معلوم نہیں تھا کہ وہاں جھاڑیاں ہیں۔ وہ ان میں کچھ دیر کے لیے الجھ گیا۔ شہزادہ طاق میں بیٹھا تھا۔ اس نے فوراً چست لگا کر اس کی دم دبوچ لی۔ پرندہ اس ناگہانی آفت سے سنبھل نہ پایا اور شہزادے کے ہاتھوں گرفتار ہو گیا۔ شہزادے نے اس کے دونوں پروں کو مضبوطی سے باندھ دیا تاکہ وہ اڑ نہ سکے۔ جب پرندے نے خود کو بالکل بے بس دیکھا تو وہ آنسو بہانے لگا۔ یہ دیکھ کر شہزادے کا دل نرم ہو گیا، مگر وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا، کیونکہ خالی ہاتھ واپس لوٹنا اس کے لیے بڑی شرم کی بات تھی۔ جب کافی دیر گزر گئی تو پرندہ خرخراتی ہوئی آواز میں بولا، شہزادے، تم اگر مجھے آزاد کر دو تو میں تمہیں ایک کام کی بات بتاؤں گا۔ شہزادے نے انکار کیا اور کہا، مجھے تم کسی قسم کا لالچ نہیں دے سکتے۔ پرندے نے مختلف ہیلے آزمائے مگر شہزادہ ٹس سے مس نہیں ہوا۔ یہ دیکھ کر پرندہ بولا، میں اس محل میں اپنی بہن کی حفاظت کر رہا ہوں۔ اگر تم مجھے ساتھ لے جانا چاہتے ہو تو میری بہن کو سحر سے آزادی دلا دو۔ میں کوئی پرندہ نہیں بلکہ پرستان کا شہزادہ ہوں، جسے ایک بوڑھی چڑیل نے پرندہ بنا دیا ہے۔ میرا یقین کرو، میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں۔ اگر تم میری بہن کو چڑیل کے چنگل سے نکال دو گے، ساتھ شاہی محل جاؤں گا۔ شہزادے نے یہ سن کر کہا، اس محل کے اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے جس سے میں تمہاری بات کی صداقت جانچ سکوں۔ سنہری پرندے نے بتایا کہ اس محل میں صرف اڑ کر ہی داخل ہوا جا سکتا ہے۔ اگر تم میرے پر آزاد کر دو تو میں تمہیں محل کی چھت پر پہنچا سکتا ہوں۔ شہزادے نے کافی دیر سوچنے کے بعد اس کی مدد کرنے کا تہیہ کر لیا۔ اس نے پرندے کے دونوں پر آزاد کر دیے۔ پرندے نے کوئی چالاکی نہیں دکھائی بلکہ وہ شہزادے کو ساتھ لے کر سونے کے محل کی چھت پر چلا آیا۔ شہزادے نے وہیں چھوڑا اور زینے سے ہوتا ہوا محل میں داخل ہو گیا۔ وہاں کئی کمرے تھے جو بالکل خالی پڑے تھے۔ کافی دیر بعد وہ ایک ایسے کمرے میں جا پہنچا جہاں پردے لٹک رہے تھے اور ایک بڑی مسہری پر کوئی لیٹا ہوا تھا۔ جب شہزادے نے قریب جا کر دیکھا تو اس کے ہوش اڑ گئے۔ وہ نہایت حسین و جمیل لڑکی تھی جو گہری نیند میں سو رہی تھی۔ شہزادے نے اسے ہلا جلا کر جگانے کی کوشش کی مگر لڑکی بیدار نہ ہوئی۔ وہ شہزادہ واپس چھت پر لوٹ آیا۔ اس نے پرندے سے لڑکی کی نیند کا سبب پوچھا۔
پرندے نے بتایا کہ پہاڑ کے عقب میں ایک بڑی جھیل ہے جہاں سینکڑوں سبز کیکڑے ہیں۔ چڑیل نے شہزادی کی روح ایک لباس کی شکل میں بدل دی ہے اور وہ لباس کیکڑوں کے قبضے میں ہے۔ جو کوئی لباس لینے کی کوشش کرتا ہے کیکڑے اس کو کاٹ کاٹ کر ہلاک کر دیتے ہیں۔ اگر وہ لباس شہزادی کے بدن پر ڈال دیا جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے چڑیل کے سحر سے آزاد ہو جائے گی۔ شہزادے کا دل لڑکی پر آ چکا تھا۔ اس نے ہر قیمت پر اسے بیدار کرنے کا ارادہ باندھ لیا۔ وہ سنہری پرندے کی مدد سے جھیل کے کنارے پر جا پہنچا۔ جھیل کے وسط میں کپڑا تیرنے کی جھلک محسوس ہو رہی تھی۔ وہاں پہنچنا کیسے تھا یہ شہزادے کو معلوم نہیں تھا۔ وہ کئی دن تک وہیں ٹھہر کر غور کرتا رہا کہ کیا کیا جائے۔ ایک دن اسے سمجھ آ گیا کہ لباس کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اس نے جھیل کے کناروں پر سوکھی جھاڑیوں، گھاس پھوس، سوکھی ٹہنیوں اور کٹے تنوں کے انبار لگانا شروع کر دیے۔ اس کا کام کئی ہفتے چلتا رہا۔ جب جھیل کے چاروں طرف سے جھاڑیاں اور سوکھی لکڑیوں کی فصیل لگ گئی تو اس نے اس میں آگ لگا دی۔ آگ جلد ہی جھیل کے چاروں طرف پھیل گئی۔ سنہری پرندہ شہزادے کی محنت کو مسلسل دیکھتا رہا۔ پہلے تو اسے کچھ سمجھ نہیں آیا کہ شہزادہ کیا کرنا چاہتا ہے، مگر بھڑکتی ہوئی آگ دیکھی تو وہ سب سمجھ گیا۔ اس نے شہزادے کی مدد کی اور دور دور سے کٹے ہوئے درخت لا کر اسے دینا شروع کر دیے۔ جب آگ مسلسل بھڑکتی رہی تو جھیل کا پانی گرم ہونا شروع ہو گیا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ پانی کھولنے لگا۔ کیکڑے اس آفت سے بچ کر باہر کی طرف بھاگے، مگر وہاں آگ کے شعلوں نے انہیں جلا کر خاکستر کر دیا۔ کئی دن کے بعد جب آگ سرد ہوئی تو شہزادے نے آسانی سے تیر کر پانی میں تیرتی ہوئی سنہری پوشاک پکڑ لی۔ وہاں اب نہ تو کوئی کیکڑا باقی بچا اور نہ ہی کوئی دوسرا جانور۔ سنہری پرندے نے یہ دیکھ کر خوشی کا اظہار کیا۔ وہ شہزادے کو لے کر محل میں واپس لوٹ آیا۔ شہزادے نے جو ہی سنہری پوشاک لڑکی کے بدن پر ڈالی تو وہ اس میں جذب ہو گئی اور لڑکی سسکار بھرتی ہوئی اٹھ بیٹھی۔ اپنے سرہانے ایک اجنبی کو دیکھ کر وہ حیران و پریشان ہوئی، مگر شہزادے نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بھاگتی ہوئی چھت پر آئی اور پرندے سے لپٹ کر رونے لگی۔ وہ اس کا بھائی تھا۔ سنہری پرندے نے شہزادے سے کہا، شہزادے، میں تمہارا شکریہ ادا کرنے سے قاصر ہوں۔ چلو میں اب اپنا وعدہ پورا کرنے کو تیار ہوں۔ شہزادے نے کچھ سوچا اور کہا، اگر تمہیں منظور ہو تو میں تمہاری بہن سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں اسے اپنی ملکہ بناؤں گا۔ سنہری پرندہ ہنسا اور بولا، ہم پری زاد ہیں جبکہ تم انسان ہو۔ ہماری عمر تم سے کئی گنا زیادہ ہوتی ہے۔ مجھے افسوس ہوگا کہ میری بہن زیادہ دیر تک شادی شدہ نہ رہ پائے گی۔ یہ سن کر شہزادہ افسردہ ہو گیا۔ سنہری پرندے نے کچھ دیر سوچا اور کہا، تمہاری خواہش ایک شرط پر پوری ہو سکتی ہے، اگر تم مجھے 60 دن تک اپنے محل میں سونے کے سیب کھانے کی اجازت دے دو۔ شہزادے نے حامی بھر لی۔ سونے کا پرندہ اپنی بہن کو ساتھ لے کر شہزادے کے ساتھ واپس شاہی محل پہنچ گیا۔ محل پہنچنے پر شہزادے کو معلوم ہوا کہ اسے واپس لوٹنے میں 3 سال بیت چکے تھے۔ اس کے بعد بادشاہ نے جب سونے کا پرندہ دیکھا تو وہ خوشی کے مارے پھولے نہ سمایا۔ شہزادے نے صاف الفاظ میں بتایا کہ یہ پرندہ سال میں 60 دن سونے کے سیب کھاتا ہے۔ اگر اسے مطلوبہ خوراک نہ ملی تو یہ مر جائے گا۔ بادشاہ نے سونے کے سیبوں کے درخت پر
ایک لوہے کا پنجرا لٹکا دیا اور اس میں پرندے کو قید کر دیا۔ پرندہ مطلوبہ دنوں تک سیب کھاتا رہا اور پھر ایک دن پورے درخت کو آگ لگ گئی۔ درخت اور وہ پرندہ دونوں جل کر بھسم ہو گئے۔ بادشاہ کو جب یہ خبر پہنچی تو وہ اپنا دل تھام کر رہ گیا۔ آگ کیسے لگی یہ کسی کو معلوم نہیں تھا، صرف شہزادہ جانتا تھا کہ پرندہ مطلوبہ دنوں تک سونے کے سیب کھا کر واپس انسانی روپ میں آ چکا تھا۔ جب بوڑھی چڑیل کو یہ سب معلوم ہوا تو اس نے کالی چڑیا بھیج کر درخت کو پنجرے سمیت جلا ڈالا۔ شہزادے نے جلد ہی پرستان کی شہزادی سے شادی کر لی اور وہ 65 سال تک اس کے ساتھ رہا اور بوڑھا ہو کر مر گیا، جبکہ پرستان کی شہزادی ابھی تک زندہ ہے اور سونے کے محل میں تنہا رہتی ہے۔ یہ تھی آج کی ہماری کہانی۔ امید ہے آج کی ہماری کہانی آپ کو پسند آئے گی۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچ سکے۔ نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے ہمیں اجازت دیں۔ اپنا خیال رکھیں اور اپنے ساتھ جڑے لوگوں کا بھی خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔